اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا تھا اور ایک سیب خاص عطا کیا تھا. کیا بات ہے، کیا کہوں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. یہ مولا حسین کی زیارت میں نا، بی بی کی زیارت میں یہ نہیں ہے. بی بی کا نور کسی صلب شامخ میں نہیں رہا، اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل نہیں ہوا. رب کائنات نے اپنے حبیب کو بلا فصل وہ عطا کیا. لہٰذا آپ بی بی کی زیارت میں دیکھیں گے کہ جملہ بتائیے مجھے کہیں زیارت میں جملہ بی بی کی زیارت ہی بالکل مختلف ہے. یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابرا. یہ بی بی کی زیارت ہے. اے وہ بی بی کا جس کا امتحان خدا نے لیا قبل ان یخلقک. امتحان اس وقت لیا کہ جب آپ کو خلق کیا ہی نہیں تھا. کیا مطلب ہے اس کا خدا جانتا ہے. فوجدک لما امتحنک صابرا، تو جو امتحان لیا اس میں آپ کو صابرہ پایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو اپنے حبیب کو بلایا اور خاص وہ سیب عطا کیا بلا فصل اپنے حبیب کو. جو اللہ نے نور زہرا کو عرش پہ پالا تھا نا، وہ پھر اپنے حبیب کو عطا کیا. کوئی صلب شامخ نہیں، کوئی رحم مطہر نہیں، براہ راست اپنے حبیب کو عطا کیا. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. حسن کونین کو شاہکار سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیاں کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. یہاں سے وہاں تک مل تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. یہ ہم کف زہرا سمجھ میں آ رہے ہیں. علی جی ابن ابی طالب سبحان اللہ. دیکھیں جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا ہے تو علی کا نور بھی تو خاص ایسی جگہ نازل ہو نا کہ جس سے بہتر کوئی مقام نہ ہو. سبحان اللہ. تو لہٰذا خانہ کعبہ جچا خانہ علی جی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ہم کف زہرا. کعبہ ہے ہی علی کی ولادت کی وجہ سے. اب عباس ٹاؤن میں تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جب میں بات کہوں گا تو لوگ سمجھ پائیں گے اسے. ارے اگر میں کہوں خطیبانہ رنگ آمیزی ہو، آپ کہیں کہ وہاں صاحب یہ لفاظی کر لی آپ نے، اور اگر غازی عباس کعبے کی چھت پر کہہ دے تو بھائی 8 ذی الحجہ کو جو غازی کا خطبہ ہے جسے اردو ترجمہ دیکھنا ہے، مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب حدیث کربلا، اس میں اردو ترجمہ انہوں نے لکھا بھی اس خطبے کا. فارسی عربی کتابوں میں تو بہت ہے کہ جب غازی کعبے کی چھت پہ پہنچے، تعجب کی بات لگتی ہے نا کہ کعبے کی چھت پہ بلند کھڑا ہو جائے. عباس نے سمجھا دیا کہ مسلمانوں، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. بات پہنچ رہی، بات نہ ضائع کرنا. ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پہ بلند ہوئے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. حمد اس پروردگار کی جس نے اسے شرف بخشا، کعبے کو. علی کا کیا شرف، کعبے کا شرف ہے یہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا، اس بیت اللہ کو یہ شرف عطا ہوا بے قدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک گھر تھا علی آئے قبلہ بن گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. علی ہم کف زہرا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو جب بی بی کے نور کو عرش پہ رکھا نا
تو علی کا نور کعبے میں ہونا چاہیے نا، تاکہ وہ ہم کف ہونا تو پورا ہو جائے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہمسر ہی نہ ہو. یہ سرکار ختم مرتبت نے فرمایا ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، حضور سے روایت ہے. لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، علی نہ ہو تو زہرا کا کوئی ہم کف نہ ہو. اگر یہاں تک بات رکتی نا تو بات ایک حد تک رہتی. آگے کا آدم فمن دونہ، کا آدم یا غیر آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو کہہ کر رسول اللہ نے اس میں انبیاء کو بھی شامل کر لیا. انبیاء بھی ہم کف زہرا نہیں ہے. یہ آدم علیہ السلام کا لفظ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب سمجھ میں آ گیا. علی کی بات کر رہے ہو کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ میں تو زہرا کی بات کر رہا ہوں. آدم فمن دونہ، آدم یا غیر آدم، علی نبینا وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء پر درود و سلام ہو، لیکن زہرا کے ہم کف نہیں ہے. فقط علی زہرا کے ہم کف ہے. میں آپ سے کہوں یہ اتنی بڑی بات ہے نا، اس پر زندگی بھر بات کرتے جائیں کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو برابر کی ہستیاں ہیں، ہم کف. مرج البحرین یلتقیان. اب کہاں سے کہاں، میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا. اشاروں کو سمجھتے جائیے گا. اللہ نے دو سمندروں کو ملا دیا. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اپنی کتاب تفسیر الدر المنصور میں، کون سے دو سمندر ہیں یہ؟ اس کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، ٹو ریورس which doesn't cross each other، ایک دوسرے کو جو کراس نہیں کرتے. دو سمندر ہیں، آپ کو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں ہیں ویسے ہی، کہ جو دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی ڈینسٹی الگ ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے، ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ایک ہلکے بلو کلر کا ہے، ایک تھوڑا سا گرینش ٹائپ ہے. دونوں ساتھ بہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے اوپر نہیں. دو ساتھ سمندر ہیں، پانی مکس نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں کا ویٹ الگ الگ ہے، ڈینسٹی الگ الگ ہے. یہ ظاہر ہے. مرج البحرین یلتقیان کا بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے عبور نہیں کرتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہائے ہائے ہائے. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جی یہ اس کا ایک ظاہر ہے. باطن کیا ہے اس کا؟ حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ. یہ دو سمندر تو علی اور زہرا ہیں جنہیں اللہ نے ملا دیا ہے. زہرا عصمت و طہارت کی سمندر ہے، علی علم اور حکمت کا سمندر ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے. رسول اللہ نے کہا انا برزخن، وہ برزخ میں ہوں کہ لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان